السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عدنان شعیب، اور آج برائٹو آل شیڈز آف لائف میں ہمارے آج کے مہمان ہیں انور علی، جو کہ انور علی آرکیٹیکٹس ایسوسیٹس ہیں۔ کیسے انور صاحب، آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ، بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے۔ سیم از ہیئر۔ اچھا انور صاحب، آج کا جو انٹرویو ہمارا وہ بیسیکلی آپ کی زندگی کے بارے میں ہے کہ ہاؤ ڈیڈ یو اسٹارٹیڈ اور کیسے آپ اس میں آئے۔ بائی پروفیشن تو آپ آرکیٹیکٹ ہیں، اور میں چاہوں گا کہ آپ اپنی زبانی بتائیں کہ کس طرح اس فیلڈ میں اور کہاں سے پڑھے۔ اور بہت شکریہ، پہلے تو میں آپ کا برائٹو پینٹ کا شکریہ ادا کرنا چاہ رہا ہوں اور اس انٹرویو کے لیے، اور بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ نے ایک اچھا یہ پروفیشنل آرکیٹیکٹ کے ساتھ سیریز کا پروگرام رکھا ہوا ہے۔ تو میرا تعلق لاہور سے ہے، میری برتھ بھی لاہور ہی کی ہے۔ میری فیملی مائیگریٹ ہوئی تھی ایسٹ پنجاب سے ان اگست 1947، اینڈ دے اسٹیشنڈ ان یہ بالٹن کا جو کیمپ ہے وہاں پہ، اور پھر دین وی ور شفٹڈ ٹو بھلوال، اینڈ دین فیملی وہاں رہنے کی بجائے لاہور اگین شفٹ ہو گئی۔ لاہور میں ہم ماڈل ٹاؤن میں رہے، وہیں پہ میری پیدائش ہوئی۔ میں 1951 میں میری پیدائش ہوئی ہے، ارلی 1951۔ تو میں نے لاہور ہی سے ساری ایجوکیشن حاصل کی، اور اپنی آرکیٹیکچر کی میں نے پروفیشنل ڈگری فرام UET لاہور سے حاصل کی 1973 میں، 68 میں نے جوائن کیا تھا۔ تو لاہور ہی میں نے اپنا کام شروع کیا، یہیں سارے معاملات بڑھے، اور یہیں سے اپنی پروفیشنل لائف کو آغاز کیا، اور پھر یہاں ایک آرگنائزیشن میں جاب کی 30-32 سال تک۔ اس آرگنائزیشن میں ایز جونیئر آرکیٹیکٹ سٹارٹ کیا، اور پھر اسی کا میں پریزیڈنٹ چیف ایگزیکٹو کے طور پہ میں نے اس آرگنائزیشن کو چھوڑا تھا 2006 میں۔ تو اس عرصے میں نے بہت سارے ممالک میں کام کیا، 20-25 ممالک میں ہم نے کام کیا الحمدللہ، اور بڑے ویریڈ اور ڈائیورسیفائیڈ ٹائپ کے پروجیکٹس ہم نے کیے ہیں۔ تو 2006 میں ہم نے انور علی اینڈ ایسوسیٹس، جو کہ اب انور علی آرکیٹیکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ ہے، اس کے نام سے کام شروع کیا۔ تو الحمدللہ بس اس کے بعد ہم نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، اور اس کا کرم رہا ہے کہ ہم نے لارج اسکیل کے پروجیکٹس پاکستان میں اور پاکستان سے باہر 5-6 ممالک میں انور علی آرکیٹیکٹس کے نام سے کیے، اور اب بھی ہم لارج اسکیل کے پبلک سیکٹر کے پروجیکٹس اور پرائیویٹ سیکٹر کے پروجیکٹس کرتے ہیں، ہر ٹائپ کے پروجیکٹ کرتے ہیں، رائٹ فرام ریزیڈینشلز ٹو انسٹیٹیوشنل اور سوشل سیکٹرز کے جو پروجیکٹس ہیں وہ ہم کر رہے ہیں۔ تو یہ بس اس کے کرم کا معاملہ ہے کہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اچھا انور صاحب، یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ آپ گورنمنٹ پروجیکٹس بھی اور انسٹیٹیوشنل پروجیکٹس اور بڑی اسکیل کے اوپر کام کرتے ہیں، بہت ساری ایمبیسیز آپ نے کی ہوئی ہیں آؤٹ آف دا کنٹری بھی، اور جو سب سے ان کے بارے میں تو میں پوچھوں گا، لیکن دا موسٹ انٹرسٹنگ تھنگ وچ آئی فیل لائک کہ آپ نے دا گرینڈ ایکسٹینشن آف مسجد نبوی کے اندر بھی کام کیا ہوا ہے آن دا 2 phases۔ تو اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بریف کر کے بتائیں کہ وہ کیا سلسلہ تھا، وہ کیسے ہوا۔ یہ یقیناً میں سمجھتا ہوں ایک ہمارا پراؤڈ پریولیج ہے، اللہ کا خاص کرم تھا کہ ہمیں اس پروجیکٹس پہ کام کرنے کا موقع ملا، دونوں ہرمینز کی گرینڈ ایکسٹینشن جو ہوئی۔ میں 1979 سے 2006 تک ان پروجیکٹس پہ انوالو رہا ہوں۔ گورنمنٹ آف سعودی عربیہ کے ہم کنسلٹنٹ تھے، تو ان کو ہم نے ٹوٹل سروسز پرووائڈ کی تھی اس بارے میں۔ اگرچہ بیسک ڈیزائن جو تھا وہ ایک ایجپشنز آرکیٹیکٹ کا تھا، لیکن اس کی پھر فردر ہم نے ڈیٹیلنگ اور سپرویژن اور ساری کانٹریکٹ مینجمنٹس ہم نے کی، اور اس میں پھر بہت ساری امپروومنٹس ہوتی رہی ہیں، چونکہ نمبر آف پیپل ہر سال وہاں بڑھ جاتے ہیں، جیسے جیسے فیسلٹیز بہتر ہوتی ہیں، انفلکس آف حاجیز جو ہے نا وہ بڑھ جاتا ہے۔ تو آج بھی ایکسٹینشنز ہو رہی ہیں؟ آج بھی، ہاں، اور ابھی ایک بہت بڑی ایکسٹینشن اور چل رہی ہے جو گریٹ کنگ عبداللہ ایکسٹینشن کہلواتی ہے۔ تو اگرچہ ہماری 2006 تک انوالومنٹ رہی ہے اس میں،
لیکن اس کے بعد بھی پھر میں مختلف انداز سے گورنمنٹ آف سعودی عربیہ کے اس میں پروجیکٹس میں انوالو رہا ہوں. اس میں حج کی جو فیسلٹیز کی امپرومنٹس کا ہوتا ہے کام، وہ بھی اس میں ہم انوالو رہے. تو اس طرح سے الحمدللہ وہ ایک لمبا پروسیس ہے جو اس پروجیکٹس کے اوپر ہم نے کیا ہے. اور اس میں جو ایک خاص حرمین کے پروجیکٹس پہ لوگ عام طور پہ محسوس کرتے ہیں، چونکہ وہاں پہ گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے تو فرش جو ہیں بڑے گرم ہو جاتے ہیں. تو وہاں ایک خاص پتھر لگا ہوا ہے جو سفید کلر کا ہے، کرسٹلائن وائٹ ماربل ہے، جو ہم نے دنیا جہاں میں ہم نے ماربل کی کوئریز کی سرچ کی اور پھر انہیں 1 سال تک اس ماربل کو ہم نے وہاں ٹیسٹ کیا. تو یہ اٹلی کا ایک جزیرہ ہے سسلی، اس میں یہ ہمیں ماربل ملا جو 1 سال تک ٹیسٹ کرنے کے بعد محسوس ہوا کہ یہ سب سے بہتر ہے اس کلائمیٹ میں. تو اس کی انہیرنٹ کوالٹیز یہ ہیں کہ وہ جو ہے وہ ہیٹ ابزارب نہیں کرتا، ریفلیکٹ کر دیتا ہے. تو وہ ہم نے وہاں پہ لگایا تو وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے نیچے شاید واٹر چینلز لگی ہوئی ہیں. وہ واٹر چینلز نہیں ہیں، وہ اس کی اپنی کریکٹرسٹک ہے اس ماربل کی، لیکن اس کو لگانے کا بھی طریقہ ہے جو کہ ایک خاص انداز سے لگایا جاتا ہے اور ایک خاص اس کی تھکنس ہے جس کے تحت اس کو ٹیک اپ کیا جاتا ہے. تو وہ ایک اچھا ایک ایلیمنٹ تھا جو کہ پھر وہ پورے حرم میں اس کا استعمال ہوا، پھر مسجد نبوی میں بھی اس کے استعمال ہوا. بلکہ ہم نے پھر یہاں پہ بھی گورنمنٹ آف پاکستان کو اس وقت جنرل ضیاء الحق صاحب کی حکومت تھی، تو ان کو بھی وہ سیمپل دیا اور انہیں کہا کہ آپ یہ یہاں مسجد جو فیصل مسجد ہے وہاں پہ بھی یہ لگائیں، اور گورنمنٹ آف سعودی عربیہ نے کہا ہے کہ آپ کو ہم یہ ماربل فری پرووائڈ کریں گے. اور میں نے کہا یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ آپ اس کو بادشاہی مسجد لاہور کے بھی اس میں کوٹ یارڈ میں استعمال کرنا چاہیں یا داتا دربار میں تو وہ لیا جا سکتا ہے تو وہ لوگوں کے لیے کافی بہتر ہوگا. تو اس طرح سے ہم نے اس میں کافی وہ کیا. پھر وہ حاجیوں کے اپنے جو معاملات ہوتے ہیں وہاں پہ بہت سارے مسائل تھے. مطاف کے ایریے میں خاص طور پہ جہاں پہ طواف کیا جاتا ہے وہ بہت تنگ تھا، تو اس کو کھولنے کا طریقہ کیا ہو سکتا تھا، کیونکہ وہ ایک لمیٹڈ جو ایکٹیویٹی وہاں پرفارم ہو رہی ہے وہ سرکولر فارم میں ہے، لیکن شیپ آف دا سائٹ جو ہے وہاں پہ وہ ٹریپیزوئڈل ہے. تو بعض جگہوں پہ وہ باٹل نیکس ڈیولپ ہوتے تھے اور لوگ وہاں پہ کافی ڈیتھس ہو جاتی تھیں، اسپیشلی حج کے ان ایام میں جب لوگ طواف زیارہ کے لیے ایک خاص وقت کے اندر 2-2.5 ملین سے زیادہ لوگوں نے اس جگہ پرفارم کرنا ہوتا ہے. وہاں ہم نے دیکھا کہ اس مطاف میں اس وقت 28,000 سے زیادہ لوگ ایک وقت میں پرفارم نہیں کر سکتے طواف جو تھے. تو اس کو ہم نے کوشش کر کے 56,000 تک کی کیپیسٹی لے کے گئے، لیکن وہ اس میں چونکہ جو اولڈ حرم پہلے بنا ہوا تھا وہ ترکوں کے دور کا تھا اور جس کو وہ چھیڑنے نہیں دیتے تھے، کیونکہ وہ اس کی آج بھی نہیں، اگرچہ وہ اب تو چھیڑ دیا گیا ہے اور اس کو دوبارہ ری انسٹال کیا گیا ہے سیریمونیل فارم میں اب. لیکن اس وقت وہ تو گورنمنٹ آف ٹرکی جو تھی باقاعدہ طور پہ اس میں انٹرفیئر کرتی تھی اور وہ اجازت نہیں دیتی تھی، حالانکہ وہ سعودی عرب کا مقام تھا اور اس میں، لیکن چونکہ وہ ایک خاص اور پھر وہ ایک خاص عقیدت کے ساتھ وہ انہوں نے مسجد الحرم کی توسیع کی ہوئی تھی. اچھا انور صاحب، ہر آرکیٹیکٹ کی نا ایک اسپیشلائز فیلڈ ہے. کچھ لوگ ریزیڈنسی میں بہت زیادہ اپنے آپ کو کرتے ہیں اور کچھ لوگ کمرشل اسپیسز میں، کچھ لوگ ہاسپٹیلٹی اسپیسز میں. آپ کی جو انسٹیٹیوشن ہے وہ مجھے پتہ لگا کہ وہ سارے کام ہی کرتی ہے. آپ لوگ میگا بلڈنگس بھی کرتے ہیں، گورنمنٹ پروجیکٹس بھی کر رہے ہیں، ریزیڈنسیز بھی کر رہے ہیں، کمرشل بھی کر رہے ہیں. زیادہ مزہ کس میں آپ کو آتا ہے کام کرنے میں؟ ہمیں زیادہ جو مزہ ہے وہ زیادہ ہمارا جو ایکچولی ایکسپیرینس پروفائل ہے اور ایکسپوجر بھی ہے وہ انسٹیٹیوشنل بلڈنگس. انسٹیٹیوشنل بلڈنگز میں ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہیں اور دوسری اسکولز ہیں، کالجز ہیں، پولی ٹیکنک انسٹیٹیوٹس ہیں، انجینئرنگ اور میڈیکل کے کالجز ہیں.
اس کے علاوہ ہاسپٹلز جو ہیں سوشل سیکٹر میں اس پہ نے کافی کام کیا ہے. تو یہ ان ایریاز میں ہمارا زیادہ. پھر پارلیمنٹ بلڈنگز ہیں یہ ہم نے کافی کی ہیں, امبیسیز ہیں. تو آبجیکٹیو کیا ہوتا ہے ان سب پروجیکٹس کا؟ فار ایگزامپل اگر آپ ایک میں مثال دینا چاہوں گا, ایک امبیسی کر رہے ہیں فار اے سرٹن کنٹری, واٹ از دا آبجیکٹیو کہ جب آپ ڈیزائن کرنے بیٹھتے ہیں تو کیا سوچتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ چونکہ امبیسی جو ہوتی ہے وہ ایک ریپریزنٹیٹیو اسٹرکچر ہوتا ہے کسی بھی نئے کنٹریز کے اندر جا کے اس ملک کا. تو ہم کوشش یہ کرتے رہے ہیں کہ وہاں پہ وہ جو اس ملک کا جو ہیریٹیج ہے, اس کا کلچر ہے, اس کی کلچرل ایفیکٹس جتنے بھی ہیں وہ سارے اس کے اندر ریفلیکٹ ہو رہے ہیں. تو اس کی ہم ضرور کوشش کرتے ہیں. ہم اپنے پاسٹ کو ساتھ لے کے چلتے ہیں لیکن ہم ایڈریس فیوچر کو بھی کر رہے ہوتے ہیں, چونکہ ایک ماڈرن پروگریسو نیشنز بھی ہم نے اپنے آپ کو ریفلیکٹ کرنا ہے. تو اس لحاظ سے ہم چیزوں کو ترتیب دیتے ہیں. اچھا, اگر ہم لوکل آرکیٹیکچر کی بات کریں, جو لوکل آپ بلڈنگس لاہور پاکستان میں بنا رہے ہیں, جس میں ایجوکیشن بلڈنگس بھی ہیں اور انسٹیٹیوشنل بلڈنگس بھی ہیں, ہاسپٹلس بھی ہیں, تو ان بلڈنگ کو جو پاکستان میں ڈیزائن کرتے ہیں تو کیا پیرامیٹرز ہیں ان کا آپ خیال رکھتے ہیں؟ ہم بڑی بنیادی سی جو چیزیں ہیں نا, جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم اپنے پاس کو نہیں بھولتے, اپنے ہیریٹیج کو, ہمارے کلچر کو, ہمارا جو ایک ریجنل کریکٹر ہے وہ بنیادی چیز ہے جو کہ ہم ہر اپنی بلڈنگ کے اندر جو ہے اس کو ٹیک اپ کرتے ہیں. اور ہم کوشش کرتے ہیں بلینڈنگ کریں اپنے پاسٹ کی اور موجودہ دور کے مٹیریلز اینڈ ٹیکنالوجیز, اور اس کو ساتھ لے کے چلتے. اور ہم اپنے جو کلچرل ہیریٹیج کے اور اپنے آرکیٹیکچرل ہیریٹیج کے ایلیمنٹس ہوتے ہیں ان کو ہر حالت میں کوشش کرتے ہیں کسی نہ کسی فارم میں. آرچز ہیں, جالی کا استعمال ہے, ڈومز ہیں, انٹرنسک فیکٹرز لائک ٹائل ورک ہے, یہ چیزیں ہم ایبولوشن, کوٹ یارڈ ایریاز اور کلائمیٹک کنڈیشنز, یہ بنیادی چیزیں ہیں جن کو ہم اپنے ہر بلڈنگز کے اندر وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کی ریفلیکشنز ہو رہی ہو اور وہ بلڈنگ ایلین نہ محسوس ہو, اور بلڈنگ ایسی ہو کہ اس کا اس لینڈ کے ساتھ تعلق جو ہے نا وہ نظر آتا ہو. تو یہ ہماری بنیادی چیزیں ہیں. ہم لوکل مٹیریلز کا زیادہ اس لحاظ سے استعمال کرتے ہیں. ہم امپورٹڈ مٹیریلز کو کم سے کم استعمال لانے کی کوشش کرتے ہیں, اور کوشش کرتے ہیں کہ مینٹیننس فری سٹرکچرز جو ہیں نا وہ ڈیولپ کیے جائیں, چونکہ ہمارے ہاں عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ مینٹیننس کے اوپر توجہ نہیں دی جاتی. ہماری ڈکشنری میں بھی ہمیں وہ مینٹیننس کا وہ لغت چیپٹر نہیں ملتا. تو وہ ایسی چیزیں کوشش کرتے ہیں جو اکنامیکل بھی ہوں, مینٹیننس فری بھی ہوں, سمپل اور ایلیگنٹ چیزیں, اور لیکن اس کا اس دھرتی کے ساتھ تعلق جو ہے نا وہ ہوتا ہو. جس طرح آپ نے مٹیریلس کی بات کی کہ یو یوز لوکل مٹیریلس, اور میرے خیال سے یہ لوکل مٹیریل جو ہوتے ہیں کسی بھی جگہ پہ زیادہ مار کھاتے ہیں کیونکہ وہاں کے وہ ٹیسٹڈ ہوتے ہیں اوور دا ایئرس. تو جب آپ فنشنگ پہ جاتے ہیں, جیسے آپ نے کہا کہ یو یوز ٹائلیں ہیں, ٹائلس اور پتھر یوز کرتے ہیں لوکل, آپ جعفریاں ہیں اور سکی بہت ساری چیزیں ہیں, اینٹ استعمال ہوتی ہے ہماری. جی ہاں, اینٹ کا ہم نے بڑا اچھا استعمال کیا ہوا ہے, اور عام آرڈنری اینٹ کو ہم نے فنشز پہ جب جاتے ہیں تو پھر پینٹس بھی آتے ہیں. پھر پینٹس میں کیا کیا چیزیں ہیں, جیسے آپ نے کہا ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس ہیں, اور کیا کیا اس کے پیرامیٹرز ہیں؟ اب اس میں جو ہے وہ ایکچولی اکارڈنگ ٹو دا ریکوائرمنٹس آف جو انسٹیٹیوشنل یا ہیلتھ فیسلٹیز کی بلڈنگ ہے اس کے مطابق کوشش کرتے ہیں کہ پینٹس کو ترتیب دیا جائے. جیسے ہاسپٹلز میں ہمیں اینٹی بیکٹیریل پینٹس وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے, ایسے ہی ایجوکیشنل اداروں میں ہمیں جو کہ بچوں کے ہاتھ پیر وہ چیزوں کے ساتھ لگتے ہیں تو ان کو ہم کوشش کرتے ہیں وہ بھی ایسے مینٹیننس فریوں کو صاف ہو سکے آسانی کے ساتھ, اور ٹیکسچرز جو ہیں وہ اس انداز سے ڈیولپ کیے جائیں کہ وہ جو اس کا رف یوز بھی چیزوں کا وہ اس کے اندر کیا جا سکے. اور کلرز چونکہ ایک بڑا اہم رول ادا کرتے ہیں انسانی لائف کے اندر, تو ان کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انٹیلیجنٹلی اس کے جو یہ جتنی بھی اسپیکٹرم آف پروڈکٹس ہیں اس کو
ان مختلف سروسز کے اوپر اکارڈنگ ٹو دیئر ریکوائرمنٹس استعمال کیا جائے۔ کرونا کا جب دور آیا تو کرونا سے پہلے بھی ہم میٹیریل استعمال کر رہے تھے، تو کیا کرونا کے آنے کے بعد آپ کی جو ایک میٹیریل کی سلیکشنز ہیں ان میں فرق پڑا ہے؟ ان میں ہم اسپیشلی یہ جو اینٹی وائرل ٹائپ کی اور اینٹی بیکٹیریل ٹائپ کی جو ٹریٹمنٹس ہیں ان کا ہم استعمال زیادہ اس میں کر رہے ہیں اور اسپیسیفائی کر رہے ہیں ان ایریاز کے اندر۔ کوشش کرتے ہیں کہ اس میں جو یہ پہلو ہیں اس لحاظ سے ترتیب پائیں کہ جو بیکٹیریاز کو اور یہ اس ٹائپ کی جو ایپیڈیمکس وغیرہ کو، فنگس وغیرہ کو وہ کم کر سکیں۔ بڑی ہم نے آپ کے ساتھ آرکیٹیکچرل بیسڈ اور کام کے بیس سے آپ کچھ آپ کی ذاتی زندگی کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ پہلے تو ہیں آپ کے ماشاءاللہ ہاؤ مینی کڈز یو ہیو، بچے کتنے ہیں آپ کے؟ آئی ہیو 5 چلڈرنس، میری 3 بچیاں ہیں بڑی، اور بیٹے میرے چھوٹے ہیں، 2 بیٹے ہیں میرے۔ ایک اس میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے، فائنینس کا آدمی ہے جو احمد سے بڑا ہے۔ چھوٹا جو میرا بیٹا ہے وہ آرکیٹیکٹ ہے۔ تو جو میری بیٹیاں ہیں وہ اصل میں وہ کمپیوٹر سائنس 2 نے کیا ہوا ہے، اور ایک تو بڑی اسکالر بچی ہے، وہ اس نے کچھ 6-7 ٹائپ کی اور ماسٹرز ڈگریز لی ہوئی ہیں۔ تو ایک بیٹی ٹیچنگ لائنز کے اوپر ہے، وہ ٹیچرز کا اس نے شعبہ اختیار کیا تھا۔ میرے پاس یہاں پاکستان میں صرف یہی چھوٹا بیٹا ہے احمد، جو آرکیٹیکٹ ہے، وہ ہمارے ساتھ کام کرتا ہے۔ جی ہاں، ہی از اے ڈائریکٹر آف بچوں میں سے ایک بچہ ہے جو آپ کی لیگیسی کو چلا رہا ہے۔ اگرچہ وہ میری جو ایک بیٹی ٹیچنگ سائڈ پہ ہے وہ بھی فائن آرٹس کی تھی، لیکن میری دوسری ایک بیٹی جو کہ بڑی اسکالر بیچی ہے، وہ میرے ساتھ آفس میں اس نے بڑا کام کیا ہے۔ اس کا بزنس مینجمنٹ میں اس نے ماسٹرز بھی کیا ہوا تھا، اور وہ اس فیلڈ کو سمجھتی بھی ہے، کنسلٹنسی کو۔ ابھی بھی وہ امریکہ میں ایک بڑی آرگنائزیشن کے ساتھ تو کام کر رہی ہے وہاں پہ، اب وہ شادی شدہ ہے۔ تو الحمدللہ وہ ہمارے بچوں نے میرے ساتھ بڑا تعاون کیا جب ہم نے یہ 2005-06 میں اپنی کمپنی کا آغاز کیا، تو اس میں بڑا بوسٹ ہمیں ان بچوں کی وجہ سے ملا، اور انہوں نے بڑا اس میں۔ تو فری ٹائم کب نکالتے ہیں؟ ایکچولی میرے پاس فری ٹائم بڑا کم ہوتا تھا۔ میں 24 hours 7 days ہی کام کرنے والا آدمی ہوں۔ میری ہابی بھی میرا ورک ہی ہے۔ تو کبھی بیگم نے کمپلین نہیں کی آپ کو؟ وہ بس وہ دے آر ناؤ یوز ٹو، وہ اپنے انڈیپینڈنٹلی کام ایکٹیویٹیز کرتے رہتے ہیں۔ بس یہ ہے کبھی کچھ ایسے مواقع آ جاتے ہیں جہاں ملاقات ہو جاتی تھی، لیکن یہ جب سے میں اپنا انڈیپینڈنٹ کام شروع کیا ہے 2006 سے، تو اس وقت تو میرا انٹریکشن گھر کے ساتھ رہا ہے، چونکہ میرا آفس بھی گھر کے ساتھ ہی علیحدہ ایک بلڈنگ میں ہے، تو لہٰذا میرا فیملی کے ساتھ انٹریکشنز کافی زیادہ ہو گئے۔ تو باقی کوئی اور ایسی ایکٹیویٹیز نہیں ہیں، نہ میں کوئی زیادہ۔ اگر فارغ ٹائم مل جائے تو کیا پرائرٹی ہوتی ہے کرنے کی؟ فارغ ٹائم مل جائے بس وہ پھر یہی ہے کہ فیملی کے ساتھ کبھی ملک سے باہر چلے جاتے ہیں، کیونکہ بچے ہمارے زیادہ تر 3 میرے بچے جو ہیں وہ ملک سے باہر ہیں، تو ان سے ملنے کے لیے آنا جانا لگا رہتا ہے سال میں 1-2 سے۔ اور دوسرا جو ہے وہ کچھ باقی میری عام ڈیلی روٹین میں تو واک ہے، اور باقی آفس ہے، اور اس کے علاوہ کوئی ایسی۔ آرکیٹیکٹ نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ آرکیٹیکٹ نہ ہوتے تو میری تو وہ تھی کہ میں انجینئر ہوتا پھر اس میں، لیکن مجھے میں سمجھتا ہوں مجھے کوئی ریگریٹ نہیں۔ میں بہت بہتر محسوس کرتا ہوں کہ آرکیٹیکچر ایک زیادہ بڑا واسٹ سبجیکٹ ہے، اور اس میں زیادہ سوسائٹی کو، کمیونٹی کو سرو کرنے کے زیادہ بہتر مواقع ہیں۔ آپ بلٹ انوائرمنٹ
زیادہ بہتر بنا سکتے ہیں اور لوگوں کو زندگیوں پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں، ان کو ایک بہتر ماحول دے کے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ پرہیپس آرکیٹیکچر ہی میرا سبجیکٹ ہونا چاہیے تھا، جو کہ ہے، اور آئی ہیو ریئلی انجوائڈ مائی. اچھا، میرا اس میں ایک آپ سے ایک سوال ہے. ماشاء اللہ یو ڈو میگا پروجیکٹس اور ہائی رائز بلڈنگس. ان بلڈنگس میں وینٹیلیشنز اور اس میں لائٹ کا بڑا کمال ہوتا ہے. جی. تو اس کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں آپ؟ ہماری ہر بلڈنگ میں کوشش ہمیشہ یہی ہوتی ہے کہ نیچرل لائٹ اینڈ وینٹیلیشنز ہر روم کے اندر پرووائڈ کی جائے، ہر سپیس کے اندر دی جائے، اور ہم میکسیمم یوز اس کا کرتے ہیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں آرٹیفیشل مینز کو کم سے کم استعمال میں لائیں. دوسرا یہ کہ ہم اورینٹیشنز آف دا بلڈنگز اور جو ہیٹ گینز اینڈ ہیٹ لاسز کے جو ایریاز ہوتے ہیں ان کو کوشش کرتے ہیں ایڈریس کیا جائے بہتر طور پہ انسولیشنز کے ذریعے سے. تو ہم مکینیکل مینز کو میری عام طور پہ کوشش ہوتی ہے کہ کم سے کم استعمال میں لایا جائے، لیکن بہرحال ملٹی سٹوری بلڈنگز کے اندر اور کچھ ہاسپٹلز کے اندر تو آپ کو ہر حالت میں کچھ چیزوں کا مکینیکل چیزوں کا استعمال کرنا پڑتا ہے. تو اس میں بھی ہم موسٹ جو ریلیونٹ اور موسٹ ڈیزائریبل اکنامیکل اینڈ مینٹیننس فری سسٹمز ہوتے ہیں ان کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جو ینگ آرکیٹیکٹس اب آپ آ رہے ہیں، ظاہری بات ہے ماشاء اللہ یو آر ویری سینئر ٹو واٹ، آپ بہت سارے ینگ آرکیٹیکٹس کام کر رہے ہیں اور آپ ان سے کافی سینئر، کیا کہتے ہیں کہ کس قسم کا کام اب ہو رہا ہے مارکیٹ میں؟ میں سمجھتا ہوں جی بڑا اچھا ہے کام، ینگ لوگ کافی اچھا پارٹ اس میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اس پروفیشن میں، اور نئے نئے آئیڈیاز آ رہے ہیں، نئے اس کے اوپر وہ اپنے تھیمز کے ساتھ اپنے پروجیکٹس کر رہے ہیں، اور لوگوں نے کافی بلٹ انوائرمنٹ کو بہتر کیا ہے ینگ لوگوں نے، اور میں سمجھتا ہوں ان کے لیے اور بھی آگے بڑے چانسز ہیں، اور اس سوسائٹی کو ضرورت ہے اچھے ینگ آرکیٹیکٹس کی جو اس کو آگے لے کے اور چلے. جو ہماری اب ماشاء اللہ میں دیکھ رہا ہوں مارکیٹ میں، جس طرح آپ تو آلریڈی ہی نیچرل اور لوکل مٹیریل میں کام کر رہے تھے، اور آپ نے جس طرح بتایا کہ آپ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ امپورٹڈ مٹیریلس نہ استعمال کریں پروجیکٹس میں. ہماری لوکل انڈسٹری میں اب بہت ساری انڈسٹری لگ رہی ہے جس میں ٹائلس ہیں، پینٹس، اگر ہم دیکھیں تو برائٹو پینٹس آلریڈی اس کے اندر ہے، اور بھی پینٹس بنے ہیں، اور انہوں نے کافی وقت کے ساتھ کافی انہوں نے امپرومنٹ کی ہے اور اچھی آپ کو سولوشنس پرووائڈ کرنا شروع کی ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں ٹائل انڈسٹری اور جو ہارڈ ویئر انڈسٹریز لگ رہی ہیں یہاں پر، وہ کتنی بینیفیشری ہیں ہمارے؟ میں سمجھتا ہوں جی بڑی اس کی ضرورت ہے کہ اس کو اور تھوڑا ایکسپینڈ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کا زیادہ سے زیادہ لوکل انڈسٹریز لوکل پروڈکٹ کو استعمال کرنا چاہیے ہمیں، اور ہماری کوشش پوری یہی ہوتی ہے کہ اس کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جائے ہر پروجیکٹس کے اوپر. اور ویسے بھی گورنمنٹ پروجیکٹس میں کاسٹ ایک بڑا کانسٹینٹ ہوتا ہے، چونکہ وہاں کے کیش فلو کی صورتحال اتنی سموتھ نہیں ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو ایک پرائیویٹ سیکٹر کے، تو وہاں ہمیں زیادہ ان چیزوں کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے. تو وہ اب اچھی پروڈکٹس آ رہی ہیں، اور چونکہ اب ہاؤزنگ کے اوپر بھی گورنمنٹ نے کافی وہ ایمفسائز کیا ہے، تو ہاں، تو اور یہ کنسٹرکشن انڈسٹری ویسے بھی ایسی چیز ہے جس کے ساتھ بہت زیادہ کچھ 40-45 انڈسٹریز انوالو ہیں، اور اس سے لوگوں کو جاب کریشنز ہوتی ہے ان کی. تو ہم تو ہر حالت میں کہیں گے کہ یہ اور بہتر ہونا چاہیے، اور بڑھنی چاہیے، اور بڑی گنجائش ہے پاکستان میں نئی نئی پروڈکٹس کی، اور اس سے یقیناً کاسٹ کم ہوگی چیزوں کے اندر جو ہے نا. اچھا انور صاحب، میں چاہوں گا کہ بڑا مزہ آ رہا آپ ساتھ بات چیت کر کے، اور بڑی چیزوں کی انفارمیشن مل رہی ہے. مجھے بتائیں کہ ایک کوئی ایسا میسیج جو آپ کمیونٹی کے لیے دینا چاہ رہے ہوں، یا ایون کہ اپنی فرٹرنیٹی جو آرکیٹیکٹس کی ہے، جو اپ کمنگ آرکیٹیکٹس ہیں، ان کے لیے دینا چاہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں جی یہ آرکیٹیکٹس جو ہیں وہ بڑا ایک نوبل پروفیشن ہے، اور اس کو ہمیں ایز اے عبادت کے ٹریٹ کرنا چاہیے، اور پوری کمٹمنٹ اینڈ ڈیڈیکیشن کے ساتھ ہمیں پروجیکٹس کے ساتھ کلائنٹس کے ساتھ جو ہے کمپلیٹلی سنسیئر ہونا چاہیے. اور یہ 5 to 9 والا پروفیشنز ہے نہیں، یہ
تو ہر وقت آپ کے سر پہ جب تک ایک چیز کریشنز کی سوار نہیں ہوتی اس وقت تک آپ بہتر چیز نہیں تو آپ بہتر چیز نہیں تخلیق کر سکتے. تو اس میں بڑی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا پروفیشن ہے جو سوسائٹی کو اس سے بہت زیادہ فوائد حاصل ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہیں, اور یہ آرکیٹیکٹ اس میں بڑا اہم رول پلے کر رہے ہیں. تو بس میں تو اپنے ینگ آرکیٹیکٹس کو یہی کہوں گا کہ وہ جب بھی اس پروفیشنز میں آتے ہیں تو اس میں پوری ڈیڈیکیشن اور کمٹمنٹ کے ساتھ کام کریں, اور ہارڈ ورک جو ہے وہ بڑا پے کرتا ہے اس میں. اچھا انور صاحب یہ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بی پاکستانی بائی پاکستانی جو ہمارا ایک نعرہ ہے برائٹو پینٹس کا بھی اور تقریباً اب سب کا ہی ہے, اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں سمجھتا ہوں جی اس کو اور فردر پروپوگیٹ بھی کرنا چاہیے, اور اس کو ایڈہیئر کرنا چاہیے, اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے, اور اسے ہر لحاظ سے ہمیں اپنا ایک آبجیکٹیو بنانا چاہیے کہ ان آل ریسپیکٹ وی شوڈ بی اے پاکستانی اینڈ بائی پاکستانی پروڈکٹس. اور اسی میں سمجھتا ہوں ایک بہتری کے معاملات ہیں ہمارے ملک کے لیے, ہمارے لوگوں کے لیے, ہمارے پروفیشنز کے لیے. تو میں اس ضمن میں مشکور ہوں کہ برائٹو نے اس ضمن میں بڑا اہم کردار ادا کر رہا ہے, اور اس چیز کو پروپیگیٹ کر رہا ہے, اور اس چیز کو آگے لے کے جا رہا ہے. اینڈ وی وش یو بیسٹ آف لک. تھینک یو ویری مچ. لیجیے ہمیں اجازت دیں, بہت مزہ آپ کے ساتھ بات چیت کرنے کا, اور انشاءاللہ آپ سے کبھی زندگی سے دوبارہ ملاقات کریں گے. انشاءاللہ بہت شکریہ. آئی ایم ریئلی گریٹفل ٹو یو کہ آپ نے اس کے لیے مجھے انوائٹ کیا, اور اس بات سے بڑی اچھی باتیں آپ سے بات کرنے کا موقع ملا. انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا. تھینک یو ویری مچ. ریئلی گریٹفل. اس کے ساتھ ہی ویورز ہمیں اجازت دیں آج کی اس ایپیسوڈ میں. انشاءاللہ دوبارہ ملاقات کریں گے ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ. جوریز لیتے رہے ہیں آپ مختلف یونیورسٹیز میں, NCA میں, UET میں. کیسا دیکھ رہے ہیں آج کل کے جو بچے آ رہے ہیں, اور جس دور میں آپ پڑھتے تھے اور جس دور میں آج کے بچے پڑھے ہیں, واٹ آر دے لیکنگ اور واٹ دے آر گیننگ ان دیٹ؟ جب جوریز لینے جاتا تھا تو مجھے بڑا ایسا فیلنگ آتی تھی کہ یہ کاپی پیسٹ ہو رہا ہے, سارا کاپی پیسٹ ہو رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری نوجوان نسل کو تھوڑی ایسی ایکسپرٹیز کی ضرورت ہے, ایسی ٹریننگ کی ضرورت ہے کہ وہ ان ٹپیکل چیزوں سے ہٹیں, اور جو مارکیٹ کے گرومڈ آرکیٹیکٹ ہیں, پریکٹسنگ آرکیٹیکٹس ہیں, ان کے لیکچرز بہت زیادہ ان کو دینے چاہیے.